السلام علیکم ناظرین، کسی بھی ملک کے معاشی نظام میں ایک آزاد اور خود مختار مرکزی بینک سینٹرل بینک انتہائی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ ایک پرائس اسٹیبلٹی اور گروتھ کو مد نظر رکھتے ہوئے فیڈرل گورنمنٹ کو، حکومت کو، وزارت خزانہ کو ایک گائیڈ لائن فراہم کرتا ہے کہ جس کے اوپر اس حکومت کو چلنا چاہیے۔ پاکستان کے کیس میں اگر ہم بات کریں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ جب موجودہ حکومت آئی، پی ٹی آئی گورنمنٹ آئی، تو ہماری اکانومی بہت بری طرح سے بہت ہی بیڈ شیپ میں تھی۔ کوئی 19 ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ اس حکومت کو آتے کے ساتھ ہی فیس کرنا پڑا۔ پھر آگے چل کے اگلے سال جو ہے پھر کورونا ہوا، لاک ڈاؤن ہوا، پینڈیمک سے پوری دنیا متاثر ہوئی۔ پاکستان کے اندر اپنے جو عدم سیاسی استحکام ہے اس نے ہمیں بہت جو ہے وہ ذکر پہنچائی، اور ساتھ ہی ساتھ اب لیٹلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل یا جیو پولیٹیکل پرسپیکٹو میں اگر دیکھیں تو رشیا اور یوکرین کا جو تنازع ہے جس نے پوری دنیا میں اس وقت فلیئر اپ کر دیا، اور آئل پرائسز $130 پر بیرل، یقیناً پاکستان جیسے ملک کے لیے سنبھلنا بہت مشکل ٹاسک ہے، ان چیزوں سے نکلنا۔ لیکن ایسے میں سینٹرل بینک کس طریقے سے ان معاملات کو لے کر چل رہا ہے، کیا اس کی اسٹریٹجی ہے، کیا پلاننگ ہے، کیا اس کا ویژن ہے، آج کے پروگرام میں انہی کو ہم ڈسکس کریں گے۔ اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس وقت گورنر اسٹیٹ بینک ڈاکٹر رضا باقر صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے آج کی جو مانیٹری پالیسی اسٹیٹمنٹ تھی اس میں آپ نے پالیسی ریٹ کو 0.10% پہ 9.75% کے اوپر ان چینج رکھا، جبکہ مارکیٹ میں آوازیں تھی کہ شاید شرح سود جو ہے اس میں اضافہ ہو۔ پہلے تو میں جاننا چاہوں گا کہ کیا فائنڈنگز رہیں پچھلی، اس وقت ہماری اکنامک اسٹیٹ کیا ہے اور آپ کی فائنڈنگز کیا رہیں مانیٹری پالیسی کمیٹی کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے ناظرین کو سلام کہنا چاہوں گا، بہت بہت شکریہ کہ آج آپ نے اپنے شو پہ بلایا۔ آج کی جو ہماری مانیٹری پالیسی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں سب سے پہلے ہم نے ریویو کیا کہ جو پچھلی مانیٹری پالیسی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی جنوری میں، تب اور آج میں کیا نئی اعداد و شمار سامنے آئے، کیا فیصلہ ہوئے۔ تو تین چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے یہ کہ اگر آپ کو دیکھیں تو یہ 13.8 تھی، کم ہو کے تقریباً 1% کم ہو کے 12، اور وہ بھی کچھ ایسی سبزیوں کی قیمت کی وجہ سے یہ ریٹ پہ ٹھیک آتا تھا۔ اگر وہ ایک نارمل ریٹ پہ ہوتی تو یہ تقریباً 12 سے کم بھی ہوتی نہیں۔ دوسری جو کی ڈیولپمنٹ تھی پچھلے 2 مہینے وہ یہ تھی کہ اگر آپ ہماری نمو کو دیکھیں، جی ڈی پی گروتھ کو دیکھیں، ایک ہمارا یہ گول تھا کہ ہماری گروتھ جو ہے سسٹینیبل رہے، اور سسٹینیبل سے مراد یہ ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اتنا زیادہ نہ بڑھ جائے کہ ہمیں وہاں پہ کوئی دقت آئے۔ تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب سے ہم نے مانیٹری پالیسی کی ٹائٹننگ کی سائیکل شروع کی سپٹمبر سے، تو گروتھ میں ایک تھوڑی سی ماڈریشن آ رہی ہے، اور وہ ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور ہماری ایکسٹرنل سسٹینیبلٹی کے لیے ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے۔ تو وہ ہم نے ٹرینڈ برقرار دیکھا کہ جو ہم نے لاسٹ ٹائم کہا تھا کہ ہم نمو کو 4 سے 5% کی رینج میں دیکھ رہے ہیں، تو اسی رینج میں ہم دیکھیں۔ تیسری ڈیولپمنٹ یہ ہم نے دیکھی کہ جو ہمارا تجارتی خسارہ ہے، ٹریڈ ڈیفیسٹ، وہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ اگر آپ نومبر اور فیبروری کا ٹریڈ ڈیفیسٹ کمپیئر کریں تو جو فیبروری کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ نومبر کے ٹریڈ ڈیفیسٹ سے 40% کم ہے۔ ان 3 فیکٹرز، تو اس پہ کیا آپ کی ایکسپورٹس بڑھی یا آپ کی امپورٹس کرٹیل ہوئی؟ یہ دونوں چیزیں ہوئیں، ایک امپورٹس اور دوسرا ایکسپورٹس۔ لیکن ان 3 چیزوں سے جو بنیادی پیغام ہم نے لیا وہ یہ ہے کہ پاکستان کے مرکزی بینک نے جو پالیسیز شروع کی سپٹمبر سے کہ ڈیمانڈ کو تھوڑا سا ماڈریٹ کیا جائے، اس کے اچھے اثرات آ رہے ہیں، اور یہ جو ٹرینڈز ہیں یہ ایک اچھی ڈائریکشن میں موو کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے جو مانیٹری پالیسی کمیٹی ہے اس نے یہ فیصلہ کیا کہ جو ہم نے ٹائٹننگ پہلے کی تھی وہ مناسب ہے، لیکن جس طرح آپ نے اپنے ابتدائیے میں کہا ایک نئی صورتحال کھڑی ہوگی، اور وہ صورتحال ہے یوکرین، اور اس صورتحال کی وجہ سے تیل کی قیمتیں بہت تیز رفتاری سے اوپر چڑھ رہی ہیں۔ ٹھیک، میں اسی کی طرف آ رہا تھا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آن ایوریج ایئرلی آپ کا اگر $10 آئل پرائسز بڑھتی ہیں تو ہمارا امپورٹ بل جو ہے تقریباً 1.9 بلین ڈالرز جو ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے، اور سپٹمبر سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ گریجولی آئل پرائسز بڑھ رہی ہیں۔ اس میں اب کس طریقے سے اس کو آپ دیکھیں گے، اور فی الحال کوئی ایز آف کے چانسز بھی نظر نہیں آ رہے ہیں، کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ پھر ساتھ ہی ساتھ پرائم منسٹر عمران خان نے جو ہے ایک ریلیف بھی دیا ہوا ہے، آئل پرائسز جو ان کو فریز کیا ہے،
हुकूमत के लिए कितना मुश्किल होगा मैनेज करना यहाँ पे हमारे फाइनेंशियल मैनेजर्स के लिए, और फिर इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ में भी कमी की है, तो कितना मुश्किल टास्क हो गई है? इमरान साहब, यूक्रेन की वजह से जो सूरत हाल खड़ी हुई है बैनुल-अक़वामी मार्केट में, तेल की मार्केट में, उसके चैलेंजेस हर इमर्जिंग मार्केट को हैं जो तेल इंपोर्ट करती है। पाकिस्तान भी उन मुल्कों में से है। और ये जो नुक्ता है ये आज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में डिस्कस हुआ। सवाल ये पैदा होता है कि अभी जो तेल की कीमतें चढ़ी हुई हैं, क्या इसी की बुनियाद पे कोई हम फैसला कर लें मसलन मार्कअप रेट को बढ़ाने का? तो इसमें दो पहलू, एक ये है कि आप फौरन कर लें क्योंकि तेल की कीमतें जो है बहुत बढ़ गई हैं, लेकिन एक जो दूसरा नुक्ता है जो मेरे ख्याल में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मेंबर्स के ख्याल में ज्यादा अहम है, वो ये है कि हम कोई नी जर्क रिएक्शन ना करें। नी जर्क से मुराद के कुछ दिनों की ही डेवलपमेंट्स की बेसिस पे एकदम से मार्कअप रेट का फैसला ना करें। तो ये हमारा कंसेंसस था कि हम, और मार्केट में भी एक अनसर्टेनिटी फैल जाएगी, ये हमारा कंसेंसस था कि हम जरा डेवलपमेंट्स को गौर से देखें, और अगर डेवलपमेंट्स इसी समत में जाती हैं कि तेल की कीमतें बढ़ती जाती हैं या बड़े ऊंचे लेवल्स पे रहती हैं, और अगर हम इसे देखते हैं कि हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट में जो तेल का कंपोनेंट है वो बढ़ रहा है, तो फिर हमने ये इशारा किया है फॉरवर्ड गाइडेंस में कि अगर जरूरत पड़ी तो जो अगली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी स्केड्यूल्ड है एंड अप्रैल में, उससे पहले भी अगर हमें मीटिंग कॉल करनी पड़ी तो हम कर सकते हैं। और हम ये पैगाम देना चाहते हैं मुल्क को कि देखिए, मरकजी बैंक का एक बड़ा अहम किरदार होता है कि हमारे माली निज़ाम में इस्तेहकाम रहे। हमने 2 दफा पहले भी ऐसे ही मेजर्स लेके ये दिखाया है कि हम इस्तेहकाम रखेंगे। जब कोरोना की वबा आई मुल्क में तो पाकिस्तान के मरकजी बैंक, स्टेट बैंक ने बहुत तेज रफ्तारी से ऐसे कदम उठाए कि हमारी ग्रोथ बहुत कम ना हुई, और पाकिस्तान की ग्रोथ जो -1% हुई इस पैंडेमिक दौरान, ये मुल्क सारी दुनिया में इज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेज इन ग्रोथ। बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जिनकी ग्रोथ तकरीबन 5% कम हुई। तो कहने की मुराद ये है कि अगर कोई ऐसी सूरत हाल खड़ी हुई कि मरकजी बैंक को ये लगता है कि हमारी एक्सटर्नल स्टेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है या उसमें चैलेंजेस आ रहे हैं, तो हम पॉलिसी कमेटी कर सकते हैं, और उसमें जो भी टाइमली और वेल कैलिब्रेटेड फैसला हो वो हम ले सकते हैं। इन गिवन सिनेरियो जो इस वक्त कंडीशंस चल रही हैं, आप देख रहे हैं कि करंट अकाउंट डेफिसिट कहा जा रहा है कि रिकॉर्ड $20 बिलियन के करीब हो सकता है बाय द एंड ऑफ दिस फिस्कल ईयर, क्योंकि पहले 7 महीनों में 11.6 और 7 बिलियन डॉलर्स तक हम आ चुके हैं। जब पीटीआई हुकूमत आई थी तो $19 बिलियन का था करंट अकाउंट। क्या हम $20 अरब की तरफ जा सकते हैं? कुछ हालात ऐसे लगते हैं। देखिए, इसको बारी बारी लेते हैं। सबसे पहले तो करंट अकाउंट डेफिसिट का एक कंपोनेंट होता है ट्रेड डेफिसिट, फिर उसमें आप रेमिटेंसेज ऐड करते हैं तो आपको करंट अकाउंट डेफिसिट मिलता है। जहां तक ट्रेड डेफिसिट का है, फिर हम रेमिटेंसेज को, फिर हम करंट अकाउंट पे आते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, हमारा ट्रेड डेफिसिट नवंबर और फरवरी के दरमियान 40% कम हुआ है। $5 बिलियन का होता था और फरवरी में $3 बिलियन का हुआ। तो ये एक अच्छी डेवलपमेंट, और ये दिखा रही है कि जो हमने मेजर्स लिए हैं उससे ट्रेड डेफिसिट कम हो रहा है। करंट अकाउंट डेफिसिट जनवरी में वाकई ज्यादा था, लेकिन इसमें तकरीबन $1 बिलियन ऐसा कंपोनेंट है जिसको हम कहते हैं इम्पोर्ट्स इन काइंड। इम्पोर्ट्स इन काइंड से मुराद है कुछ ऐसी कमोडिटीज जिसकी फाइनेंसिंग हमें बाहर से मिली होती है। इसका मतलब ये है कि उस फाइनेंसिंग को मजीद, उस करंट अकाउंट डेफिसिट को मजीद फाइनेंस नहीं करना पड़ता, क्योंकि कुछ एजेंसीज ने पहले उसका हमें बाहर कर्जा दिया हुआ है। तो अगर आप उस $1 बिलियन को निकाल दें, क्योंकि उससे हमारे रिजर्व पे कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा, तो आप देखेंगे कि करंट अकाउंट डेफिसिट में भी जो अंडरलाइंग जो मूवमेंट है वो ये शो कर रही है कि जो हमने मेजर्स लिए, इंक्लूडिंग जब हमने सितंबर से मॉनेटरी पॉलिसी को टाइटन करना शुरू किया और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बजट ऐसा दिया कि जो एक मुहतात बजट था, तो उससे हम डिमांड को मैनेज कर रहे हैं और इस एक्सटर्नल सस्टेनेबिलिटी की इंडिकेटर्स को बेहतरी की तरफ ला रहे हैं। अब इसमें जो सबसे बड़ा, जिसे अंग्रेजी में वाइल्ड कार्ड कहते हैं, वो है तेल की कीमत, और इसके साथ अगर सैंक्शंस की वजह से कोई आलमी इंटरनेशनल ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में कोई ऐसी सूरत हाल खड़ी होती है जो इमर्जिंग मार्केट्स के लिए चैलेंज पेश करती है, तो जैसा कि मरकजी बैंक ने पहले तेज रफ्तारी से ऐसे कदम उठाए हैं कि मुल्क में इस्तेहकाम रहे, हम दोबारा आपने सैंक्शंस की बात की, और सैंक्शन जाहिर कि इस वक्त रशिया के ऊपर, और आप अगर देखें कि रशिया और यूक्रेन ये कलेक्टिवली ग्लोबल जो वीट एक्सपोर्ट है उसका 30% इनके पास होता है, इनके पास, और पिछले 3 साल से पाकिस्तान मुतवातिर जो वीट इंपोर्ट कर रहा है। अगर सैंक्शन की बात होती है और इस तरह की क्राइसिस होता है, प्रॉब्लम होती है, तो हम जो वीट इंपोर्ट वगैरह करेंगे एक एक्सट्रा बर्डन होगा, उसके क्या रिसोर्सेज होंगे तो फाइनेंस की?
دیکھیں یہ آپ نے بڑا اسپیسیفک سوال کیا ہے ویٹ کی امپورٹس کا، تو میں اس پہ یہ تھوڑا سا بتا دوں کہ ایک تو ہم نے پہلے ہی کافی ویٹ کی امپورٹس کی تھیں اور باقی فوڈ کموڈیٹیز کی بھی کی تھیں، اور اگر مزید بھی امپورٹس کرنی پڑیں تو یوکرین صرف دنیا کی ایک ہی ملک نہیں ہے جہاں سے ہم ویٹ کو امپورٹ کر سکتے ہیں. لیکن میں ایک زیادہ براڈر لیول پہ بات کرنا چاہوں گا ایمان، اور وہ یہ ہے کہ ابھی ساروں کو کچھ پریشانی ہے کہ یہ جو یوکرین کا کرائسس ہے یہ ہماری معیشت کو کیسے امپیکٹ کرے گا. میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا ورلڈ وار 2 سے جو سب سے بڑا فائنینشیل کرائسس آیا وہ کرونا تھا، اور اکانومسٹ میگزین اور IMF اور ورلڈ بینک سب نے یہ تسلیم کیا ہے کہ پاکستان نے جو کرونا میں پرفارمنس دی وہ بین الاقوامی لیول پہ از ون آف دا بیسٹ پرفارمنسز. اگر آپ ہماری گروتھ کو دیکھیں تو چاہے آپ ریسیشن کو دیکھیں چاہے آپ ریکوری کو دیکھیں، وی آر ان دا بیسٹ 1/3 آف دا کنٹریز فار وچ دی IMF ہیز پبلشڈ اسٹیٹسٹکس. ان دا ڈاؤن سوئنگ ہماری گروتھ تھی -1%, which is better than 2/3 of the countries for which IMF published data. Recovery میں ہماری گروتھ تھی 5.6%, which is again better than 2/3 of the countries for which IMF published data. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے فنڈامنٹلز ہیں، مثلا ڈیٹ ٹو GDP ریشو، پاکستان اس واحد ملک میں ہے اکارڈنگ ٹو IMF ڈیٹا جس نے اپنا ڈیٹ ٹو GDP ریشو ان 2 سالوں میں 3 percentage points آف GDP سے کم کر کے تقریباً 70% آف GDP تک لے آئے. تو ہم نے کیونکہ اپنے فنڈامنٹلز کو کمپرومائز نہیں کیا، تو ابھی ہمارے پاس یہ صلاحیت ہے کہ اگر روس اور یوکرین کی جنگ کی وجہ سے گلوبل اکانومی میں کوئی چیلنجز پیدا ہوتے ہیں تو ہم اس کو اسی اچھے انداز میں مینیج کر سکتے ہیں جس طرح ہم نے کووڈ کو مینیج کیا. ڈیٹ پروفائل کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. اس وقت ظاہر ہے کہ مسلسل بیرونی قرضے بڑھ رہے ہیں. آپ IMF لے لیں، ورلڈ بینک لے لیں، اس کے بعد آپ ایشین ڈیولپمنٹ بینک یا پھر آپ کے ملٹی لیٹرل بائیلیٹرل، اور پھر کنٹریز کے اوپر اگر آپ آ جائیں تو پھر چائنا کا ہے، UAE کا ہے. 2021 اگست میں ہمارے ریزرو جو تھے وہ $27 ارب تھے، اور آج اتنی ہیوی بورنگ کے بعد $20 ارب ہمارے ریزروز ہیں. اس کے اوپر کیا کامنٹ کریں گے؟ یہ پالیسی پھر میں آپ کو اس پہ یہ کامنٹ کروں گا کہ ہمارے ریزروز، اور خاص کر کے ہم اسٹیٹ بینک کے ریزروز کو دیکھیں جو باقی حصہ ہوتا ہے جس میں کمرشل بینکس کا ہوتا ہے. دیکھیں آج سے 2.5 سال پہلے جون 2019 میں ہمارے ہی ریزروز تقریباً $7 ارب کے تھے، تب بھی ملک چل رہا تھا. آج یہ تقریباً $16.5 بلین ہے، یعنی کہ تقریباً $10 بلین پہلے سے زیادہ ہیں، باوجود اس کے کہ ملک میں ایک بہت بڑا پینڈیمک آیا، ساری دنیا میں ایک بہت بڑا پینڈیمک آیا. دوسرا، سینٹرل بینک کے ریزروز میں ایک ہماری فارورڈ پوزیشن بھی ہوتی ہے جس کو سواپس اور فارورڈز ہوتے ہیں، جو کہ جس میں ہماری لائبلٹیز ہوتی ہیں، وہ تقریباً $8 بلین کی تھیں جون میں. اب وہ گر کے تقریباً $4 یا $5 بلین کی ہیں، یعنی کہ ہم نے اپنی بیلنس شیٹ کو مزید مستحکم کیا. تو کہنے کی مراد یہ ہے عمران صاحب کہ دیکھیں اس گلوبل انٹر کنیکٹڈ ورلڈ میں ہر ملک کے لیے چیلنجز ہیں. پاکستان نے کووڈ میں کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ اپنے فنڈامنٹلز، اپنی ڈیٹ ٹو GDP اور اپنے ریزروز کو پرزرو کیا ہے اور اپنی گروتھ کو بچایا ہے. یہ ہمیں کانفیڈنس دیتا ہے کہ ابھی جو چیلنجز آ رہے ہیں یوکرین کی وجہ سے تو ہم ان کو ایک اچھے انداز میں ڈیل کر لیں گے جیسے ہم نے کووڈ میں ڈیل کر کے دکھایا تھا. ہم اپنے اگر بانڈز کی بات کریں، انٹرنیشنل مارکیٹس بھی ہم نے فلوٹ کیے ہیں، یورو بانڈز وغیرہ اور ڈالر بانڈز میں. یورو بانڈ کی بات کرتے ہیں جس کی لائف میرے خیال سے 5.5 سال جو ہے اس کی لائف ہے. اس کی ییلڈ سر 18.45% کے اوپر چلی گئی ہے. تو یہ بتائیے، اور آلموسٹ کچھ اسی طرح کے حالات دیگر بانڈس میں بھی انٹرنیشنل فلوٹ میں، تو یہ کتنا سود مند ثابت ہوا پھر ہمارے لیے؟ دیکھیں جو ابھی ییلڈ ہے ہمارے یورو بانڈز پہ اس کا مطلب ہے کہ اس پہ کتنی ریٹرن ملے گی اگر کوئی سیکنڈری مارکیٹ میں وہ خریدے. یہ اگر ہمارا 5 ایئر یورو بانڈ دیکھیں، ہم نے یہ ایشو کیا تھا تقریباً 5 to 6% کی رینج میں، اور آج وہ ایکچولی اراؤنڈ 13% ہے، تقریباً 13%. یہ جو اس کی ییلڈز بڑی ہیں پچھلے بھی کچھ دنوں میں بڑی ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو یوکرین میں کانفلکٹ شروع ہوا ہے، اور صرف یہ پاکستان کی نہیں بڑھی، یہ اور ان ممالک کی بھی بڑی ہیں جہاں پہ ایمرجنگ مارکیٹس کی طرف سے انویسٹرز کچھ تھوڑی سی رسک پرسیو کرتے ہیں، کیونکہ پچھلے کچھ دنوں میں پاکستان میں کوئی ایسی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی جس کی وجہ سے یہ ییلڈز بڑھ جائیں. اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے؟ اس کا امپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ کچھ عرصے تک ان ییلڈز پہ پرائیویٹ کیپٹل مارکیٹس میں ڈیٹ ایشو کرنا ممکن نہیں ہوتا، لیکن اس کا جواب ہی ہمارے ریزروز ہیں. تو کیونکہ ہم نے اپنے ریزروز بڑھائے ہوئے ہیں، کیونکہ ہم نے اپنی فارورڈ پوزیشن کو کم کیا تھا، اور کیونکہ ہم نے اپنے ڈیٹ ٹو GDP ریشو کو کم کیا، اس لیے ہمارے پاس وہ بفرز ابھی موجود ہیں کہ کچھ مہینے بھی اگر انٹرنیشنل کیپٹل مارکیٹس کلوز رہتی ہیں تو ہمارے پاس اتنے ریزروز اور بفرز ہیں کہ ہم اپنی پیمنٹس کو میٹ کر سکتے ہیں. اس کے اوپر
اگر تو صورتحال ایسی ہوتی کہ ہمارا نان آئل کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھ رہا ہوتا تو ہم بھی کنسرن ہوتے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، اگر ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ 40% کم ہوا ہے نومبر سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہماری فائنینسنگ نیڈز جو ہیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی، وہ آہستہ آہستہ کم ہوئی. ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ بفر آپ کے پاس موجود ہے. کوشچن موجود ہے وہ تو بہت CDS جو کریڈٹ ڈیفالٹ سویپ جو کل تک 542 تھا، آج وہ 902 کے اوپر چلا گیا. جی، آپ کے علم میں ہوگا. بالکل. یہ کریڈٹ ڈیفالٹ سواپ جو ہے یہ پروٹیکشن دیتا ہے کہ اگر کوئی بھی ملک بانڈ میں اس کی پیمنٹ میں کوئی دقت آتی ہے تو یہ وہی میجر کر رہا ہے جو یورو بانڈ کی ییلڈ میجر کر رہا ہے. اس کے بڑھنے کی وجہ یہی ہے کہ رسک آف سینٹیمنٹ ہے گلوبل فائنینشیل مارکیٹس میں. اگر آپ باقی ملکوں کے بھی CDS دیکھیں جو ایمرجنگ مارکیٹس ہیں، ہے ہمارے لیے. دیکھیں یہ ہمارے لیے ایک ایسا فیکٹ ہے جس پہ وی ہیو ٹو کیپ اے ویری کلوز آئی. اور جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا، اگر آپ ییلڈز اور CDS کی موومنٹس دیکھیں تو یہ کافی فلکچویٹ بھی کرتی ہیں. جیسے ہی یوکرین کی سچویشن میں اگر کوئی پازیٹو ڈیولپمنٹ آتی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ییلڈز بھی نیچے نہیں آتی. اور جب تک ایسی پازیٹو ڈیولپمنٹ نہیں آتی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ملک کے پاس وہ ریزرو بفرز ہیں کہ نہیں. اور ہمارے پاس ہماری یہ اسیسمنٹ ہے کہ ایسے بفرز ہیں. رسک کے اوپر ہوا یہ جب انٹرنیشنل مارکیٹس میں انویسٹرز کی رسک بہتر، جب ان کی رسک ایپیٹائٹ بڑھتی ہے. لیکن جو اہم چیز ہے یہ ہے کہ یہ سارا ایکسٹرنل ڈیولپمنٹس کی وجہ سے ہو رہا ہے، ناٹ بیکاز آف ڈومیسٹک ڈیولپمنٹس. پالیسی میکر کا یہ کام ہے یہ دکھانا آڈینسز کو کہ کیا ہم نے اپنے بفرز، اپنے ریزروز، اپنی ڈیٹ، ان سب کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے کہ نہیں. اور میں جو آپ کو اعداد و شمار دے رہا تھا کہ ہمارا ڈیٹ ٹو GDP ریشو فسکل ایئر 21 میں کلوز ہوا ہے 71.8% آف GDP. اس سے پچھلے سال یہ تھا 76% آف GDP. تو اگر یہ 4 percentage points آف GDP سے کم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم نے تو بلکہ بہتری کی. بہت پہلے سر ایک وہ تھا آپ کا فسکل رسپانسبلٹی ڈیٹ لمیٹیشن ایکٹ 2005 جو آپ کو پابند کرتا تھا کہ 60% آف GDP سے زیادہ نہیں بڑھنا چاہیے. وہ تو خیر مطلب اس کو تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. جی دیکھیں، اگر ہم یہ بات کو تھوڑی بنیادی لیول پہ لیں اور وہ یہ ہے کہ ہم نے ڈیٹ ٹو GDP ریشو کو کم کرنا ہے اور کم کر کے دکھایا ہے. جو آپ نے ایکٹ کی بات کی بالکل ٹھیک کی، لیکن وہ سوال زیادہ مناسب ہوگا کہ منسٹری آف فائنانس کو کیا جائے. ٹھیک ہے، بیکاز دے آر دا رائٹ گورنمنٹ ڈویژن ٹو آنسر دیٹ کوسچن. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں سر. اچھا، دوسرا یہ کہ فیڈ کی طرف سے اب کچھ اشارے فیڈرل ریزرو کی طرف کہ وہ 6 to 8 times جو ہیں اپنے پالیسی ریٹ کو ٹچ کریں گے اور انڈیکیشن یہ ہے کہ اس میں ریٹ ہائکس کی طرف ہوگا. روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں اس کا کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ اگر وہاں پر بورنگ کاسٹ بڑھ جاتی ہے، ایکسپینسو ہو جاتی ہے، تو یہاں پہ کتنا لکریٹو رہے گا ہمارا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ؟ کیا آپ ریٹ بڑھائیں گے پھر اس کے آگے چل کے؟ جی دیکھیں، آپ کے سوال کے 2 کمپوننٹس ہیں. ایک تو یہ ہے کہ فیڈ کے ریٹس بڑھانے سے ایمرجنگ مارکیٹس جیسے پاکستان ہے ان پہ کیا امپیکٹ آئے گا. دیکھیں، فیڈ کی جو ٹائٹننگ ہے مارکیٹ ایکسپیکٹ کر رہی ہے. اس سے شاید ہمارے انٹرسٹ ریٹ ڈفرینشیل، یعنی کہ پاکستان میں کیا لوکل مارکیٹس میں ریٹ ہے اور US ڈالر پہ کیا ریٹ ہے، وہ تھوڑا کم ہوئے گا. لیکن میں آپ کو تھوڑا سا یہ بیک گراؤنڈ دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان تو سپٹمبر سے اپنا پالیسی ریٹ بڑھا رہا تھا. تو اگر ابھی فیڈ تھوڑا سا اپنا انٹرسٹ ریٹ بڑھاتی ہے تو ہمارا تو انٹرسٹ ڈفرینشیل پہلے سے بڑھا ہوا تھا، وہ انٹرسٹ ریٹ ڈفرینشیل تھوڑا سا کم ہو جائے گا. لیکن اسٹیٹ بینک آف پاکستان واز امنگسٹ دوز سینٹرل بینکس دیٹ ایکٹڈ ارلی ان لائٹ آف رائزنگ انفلیشن. دوسرا، روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ. روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ایک بنیادی پروپوزیشن ہے فار اوورسیز پاکستانیز کہ آپ کے لیے ہم نے پاکستان میں بینکاری کرنا آسان کر دیا. یہ ہماری تاریخ میں ممکن ہی نہیں تھا کہ آپ پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے پاکستان کے بینک میں اپنا بینک اکاؤنٹ کھول لیں. آج صبح ہونے سے پہلے تقریباً 700 مزید اکاؤنٹ کھل جائیں گے. ہر روز تقریباً 700 اکاؤنٹ اوورسیز پاکستانی پاکستان کے بینکس میں کھل رہے ہیں، جس کی وجہ سے ابھی تک تقریباً 3.7 ارب بلین ڈالر پاکستان میں آ چکے ہیں. تو میری کہنے کی مراد یہ ہے، سب سے پہلے جو RDA کی ویلیو پروپوزیشن ہے وہ ہے کنوینئنس. آپ نے اگر پیسہ بھیجنا ہو پاکستان تو یہ ایک آسان طریقہ ہے کہ 48 گھنٹے میں آن لائن بغیر کسی برانچ جائے آپ کا اکاؤنٹ کھل جاتا ہے. ٹھیک ہے، بہت بڑا ایک انیشیٹو ہے. اس کے اوپر جو نیا پاکستان سرٹیفکیٹ میں ریٹرن ہے، یہ ریٹرن گورنمنٹ ڈٹرمن کرتی ہے، جو کہ ابھی 7% ہے 5 ایئر بانڈ پہ، لیکن نیٹ آف ٹیکس وہ 6.3% بن جاتی ہے. تو جب یہ ریٹرن سیٹ ہوئی تھی تو اس وقت جو ہمارا 5 ایئر یورو بانڈ تھا تقریباً یہ اسی ریٹ پہ تھا. اب اگر اس میں کوئی ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے تو وہ حکومت کا فیصلہ ہوگا. میں صرف بات اس پہ آنا چاہتا ہوں کہ جو انٹرنیشنل ییلڈز ہیں وہ اوپر بھی جاتی ہیں نیچے بھی جاتی ہیں، لیکن
اوورسیز پاکستانی جو ہے اس کو بڑا اعتماد ہوتا ہے اپنی ہی حکومت میں، اور اس لیے ہمارا یہ خیال ہے کہ جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ جو ویلیو پروپوزیشن آفر کرتا ہے کہ چلیں اگر آپ نے نیا پاکستان سرٹیفکیٹ نہیں خریدنا نہ خریدیں، لیکن اب آپ بینکاری کر سکتے ہیں پاکستان میں باہر بیٹھے ہوئے، تو وہ کنوینئنس فیکٹر تو رہے گا۔ اچھا، ایک چیز، پاکستان میں مہنگائی کنٹرول کیوں نہیں ہو پا رہی؟ بات یہ کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ میں سمجھنا بھی چاہوں گا کہ ڈسکاؤنٹ ریٹ کو بڑھا کر مہنگائی کو کنٹرول کرنے کی کوشش، ایگریگیٹ ڈیمانڈ کو کرٹیل کرنے کی کوشش، ظاہر ہے کہ ہم جس سینیریو میں پاکستان میں کاسٹ پش انفلیشن ہے، آپ شرح سود بڑھا دیتے ہیں، چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، بورنگ کاسٹ مہنگی ہو جاتی ہے، نتیجتاً مہنگائی بڑھ جاتی ہے۔ ہمارا مسئلہ سر سپلائی سائڈ کا ہے، ڈیمانڈ سائڈ کا نہیں ہے، تو اس میں کیا اسپیسیفک ہے اس چیز میں، اس تھیوری میں؟ دو چیزیں، سب سے پہلے تو جس طرح آپ نے کریکٹرائز کیا، درست کریکٹرائز کیا کہ اگر آپ آج کی ڈیولپمنٹس دیکھیں تو تقریباً 60-70% کمپوننٹ جو ہے وہ انٹرنیشنل پرائسز کی وجہ سے ہے، جس کی وجہ سے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھ رہا ہے، ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھ رہا ہے، اور جو قیمتیں بھی جو بڑھ رہی ہیں اس میں انرجی کی جو قیمتوں کی کنٹریبیوشن ہے وہ ایک کافی بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ اسٹیٹ بینک کا یہ کام ہے کہ ہر مانیٹری پالیسی کمیٹی کی میٹنگ میں ہم اپنی انفلیشن کی پروجیکشنز کو اپڈیٹ کرتے ہیں، اور اس دفعہ بھی ہم نے کیا کیونکہ گورنمنٹ نے اور پرائم منسٹر نے یہ ریلیف پیکج دیا ہے قوم کو، جس کی وجہ سے کہ پیٹرول کی پرائسز جو ہیں وہ فریز ہوئی ہیں اور کم ہوئی ہیں، اس کی وجہ سے ہماری انفلیشن پروجیکشنز کم ہوئی ہیں، اور یہی ایک وجہ ہے کہ ہمیں بھی جو شرح سود ہے اس پہ کوئی ایکشن نہیں لینا پڑا۔ اس سے اب جو مہنگائی ہے وہ کم ہوئے گی۔ اگر یہ پیکج نہ آیا ہوتا تو مہنگائی زیادہ ہوتی، کیونکہ جب ڈیزل اور پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے تو ٹرانسپورٹیشن کی قیمتیں بڑھتی ہیں، جو کوئی کھانا یا کوئی سامان یا کوئی سبزیاں منڈی سے لا رہے ہوں ان کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ تو ایک تو یہ بات ہے کہ جو سپلائی سائڈ فیکٹرز ہے، کیونکہ یہ پیکج آیا ہے اس سے مہنگائی جو ہے وہ کم ہوئے گی بنسبت یہ کہ یہ پیکج نہ ہوتا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کچھ تو کمپوننٹ ہے ڈیمانڈ کا، اگر آپ عمران باہر جائیں رات کو، اگر آپ جائیں اس شہر میں جائیں کسی اور شہر میں جائیں تو مارکیٹ فل ہے، اگر آپ آٹو سیلز کو لے لیں، موٹر سائیکل سیلز کو لے لیں، اگر آپ اور سیلز کو لے لیں تو وہ بڑی تیز رفتار سے گورنر صاحب اس وقت پروگرام میں وقت کی کمی جو ہے وہ آڑے آ رہی ہے۔ ناظرین، ہمارا یہ پروگرام 2 سیگمنٹس میں ہے۔ آج پہلا حصہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، کل اسی وقت شام 7 بجے گورنر اسٹیٹ بینک ڈاکٹر رضا باقر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، اور ہم اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم اس وقت جاننا چاہیں گے۔ آج کے پروگرام سے فی الوقت اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔